ناگپور گاؤں میں ایک نوجوان موچی رہتا تھا۔ وہ ہر شام اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا۔ اس کی دکان سے اسے کچھ خاص منافع نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کا اس کام میں دل بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ جلد از جلد امیر ہو جائے۔ ارے میں کب سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اپنے کام میں دل نہیں لگ رہا، کیونکہ کل سے میں تمہیں یہ جوتا دے کر گیا ہوں اور تم نے ابھی تک ٹھیک ہی نہیں کیا۔ ارے میں کر تو رہا ہوں، صبر کرو، آج ہی یہ جوتا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تمہارا اس کام میں من نہیں لگتا تو تم یہ دکان بیچ کیوں نہیں دیتے؟ میرا نوکر یہ دکان زیادہ اچھے سے سنبھال لے گا۔ موچی تو پہلے ہی اپنی دکان بیچنا چاہتا تھا، فوراً سے بولا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ دکان ایک روزی کا اڈا ہے۔ اگر تمہارا نوکر یہاں بیٹھے گا تو بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ تم جلدی سے مجھے دکان کی قیمت ادا کرو اور اپنے نوکر کو یہاں بٹھا دو۔ ٹھیک ہے، میں سونے کے 100 سکے لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ امیر آدمی وہاں سے گیا اور 100 سونے کے سکے لا کر موچی کو دے دیے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور اپنی امی سے کہا، امی، میں آج بہت خوش ہوں، میں نے اپنی دکان پوری 100 سونے کے سکوں میں بیچ دی۔ اوئے کمبخت، یہ تو نے کیا کیا؟ اب ہماری دکان نہیں رہی تو ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ ارے میں نے بتایا نا کہ اس دکان کے بدلے میں مجھے 100 سونے کے سکے ملے ہیں۔ ان سے میں ایک گدھا خریدوں گا اور پھر گھر گھر جا کر لوہا ٹکر خریدوں گا۔ اس طرح سیر بھی ہو جائے گی اور اس کام میں بڑا پیسہ ہے۔ اگلے دن وہ ایک سردار کے پاس گیا جس کے پاس بہت سارے گدھے تھے اور وہاں سے ایک گدھا خرید لایا۔ واپسی پر اسے ایک جنگل سے گزرنا تھا، وہاں پر اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے ایک سونے کا سکہ گدھے کی ناک میں رکھ دیا۔ اوئے، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے جلدی سے نکال دے ورنہ جان سے جائے گا۔ ارے نہیں بھائی، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک گدھا ہے۔ ارے بہت دیکھے تیرے جیسے غریب، جلدی سے اس کی تلاشی لو۔ جیسے ہی دوسرا آدمی اس کی طرف تلاشی لینے کے لیے بڑھا، تبھی گدھے کی ناک میں سے وہ سونے کا سکہ دور جا گرا۔ ارے یہ کیا، سونے کا سکہ؟ ہاں بھائی صاحب، میرے پاس یہ ایک گدھا ہے جو ہر روز سونے کا سکہ دیتا ہے۔ واہ، یعنی کہ ایک مہینے کے 30 سونے کے سکے اور پورے سال میں 365 سونے کے سکے۔ میں چاہوں تو مفت میں یہ گدھا رکھ سکتا ہوں، مگر یہ لو تمہاری ایمانداری کا انعام، پورے 100 سونے کے سکے۔ موچی خوشی سے وہ سونے کے سکے پکڑ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ میٹھے، تم اس کے پیچھے جاؤ، ہو سکتا ہے اس نے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہو، تم اس کا گھر دیکھ کر آؤ۔ موچی خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا اور وہ آدمی اس کا گھر دیکھ کر واپس ان دونوں ڈاکوؤں کے پاس پہنچ گیا۔ موچی نے ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئی۔ دوسری طرف ڈاکو غار میں چھپے بیٹھے تھے اور گدھے کے سونے کا سکہ دینے کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے اور اس گدھے نے کوئی سونے کا سکہ نہ دیا۔ ڈاکو کو غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ اسے اس موچی سے بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف موچی کی ماں نے کہا، بیٹا اب تک وہ جان گئے ہوں گے کہ تم نے انہیں غلط بات بتائی ہے، کہیں وہ غصے میں آ کر ہم سے ہماری باقی چیزیں بھی چھین کر نہ لے جائیں۔ میرے پاس اس کا بھی حل ہے، آپ بکری کی گھاس میں گولڈن رنگ کا پانی ملا دیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، تبھی وہ ڈاکو موچی کے گھر پہنچ گئے۔ تم نے ہمیں دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کی، اب ہم تمہارے گھر سے سارا قیمتی سامان اٹھا کر لے جائیں گے۔ ارے نہیں، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ گدھا جگہ بدلنے کی وجہ سے سونے کے سکے نہ دے رہا ہو۔ مالک یہ بکواس کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کو اڈے پر لے جانا چاہیے اور وہی اس کی درگت بنانی چاہیے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بکری گولڈن رنگ کی مینگنیاں کرتی ہے۔ اس کا رنگ پانی کی وجہ سے گولڈن ہوتا ہے۔ ڈاکو یہ دیکھ کر مزید حیران ہوتے ہیں۔ واہ، سونے کی مینگنیاں کرنے والی بکری۔ ہاں میرے بھائی، میری یہ بکری روز سونے کی مینگنیاں دیتی ہے
मुझे तुम्हारी ये बकरी चाहिए। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो ये घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और ये बकरी भी यही रहने दो। इस दफ़ा मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें उसके बदले में 300 सोने के सिक्के देता हूँ। तुम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लो। अक्लमंद मोची अपने मंसूबे को कामयाब होता देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उनसे वो पैसे लिए और अपना सारा सामान इकट्ठा करके अपनी वालदा के साथ वहाँ से कहीं दूर चला गया। डाकू उसके घर में रहने लगे। 2-3 दिन के इंतज़ार के बाद भी जब बकरी ने कोई सोने की मांगनियाँ ना की तो डाकुओं का सरदार अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अपना लूटा हुआ माल तो सारा वो उस अक्लमंद मोची को दे चुके थे। ये हमारे साथ क्या हो गया? वो हमें लूट कर भाग गया। हाँ सरदार, मुझे लगता है इसी को कहते हैं चोर को पड़ गए मोर।